والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. درود پڑھے محمد راجہ. حضرات سامعین، حجت خدا کے موضوع پر آج یہ ہماری آخری نشست ہے، کیونکہ آج شب شہیداں ہے اور کل شام غریباں ہوگی. تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو بڑے غور سے سنا. اس کے ساتھ جتنے بھی حضرات ہیں، جتنے بھی مسلمان بھائیوں ہیں جنہوں نے اس کام میں، عزاداری میں کسی طرح سے بھی حصہ لیا ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ پاکستان پنتن پاک کے نام پر بنا تھا، اور جب تک ان پنتن پاک کا ذکر ہوتا رہے گا یہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ نے دیکھا، میں نے بار بار کہا کہ میں سیاسی بندہ نہیں، اور یہی سبب ہے کہ اکثر جو ہمارے خاص کر کے جہاں جہاں محکمے میں بڑے بڑے آفیسر یہاں موجود بھی ہیں، جو ریٹائر ہو گئے ہیں، تمام کی مجالس میں پڑھتا ہوں. نہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رہا ہے نہ ہے، اور نہ میرا کسی سیاسی مذہبی تنظیم میں رہا ہوں، نہ ان سے میرا کوئی تعلق ہے. میں تمام مسلمان بھائیوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو پاکستان کے آئین کے مطابق آزادی ہے، وہ اپنے فقہ پر اپنی زندگی بسر کرے. نہ ہم کسی کو چھیڑنا چاہتے ہیں اور نہ کسی کو یہ حق ہے کہ ہمیں بھی چھیڑے. میں نے کہا میرے دوستوں کے انتظامیہ نے ہم سے بڑا کوآپریشن کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی کوآپریشن کیا ہے وہ ہم پر احسان نہیں ہے. ان کو جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے، کیونکہ ان مجالس کی بانی جناب سیدہ ہے، تو وہ ان کو اجر دے گی. تقریر میری شروع ہوتی ہے ان الفاظوں کے ساتھ کہ ارشاد خداوندی ہے کہ میں نے مسلسل رسول بھیجے اور وہ تمہیں جنت کی بشارت دیتے تھے اور جہنم سے ڈراتے تھے، اور میں نے وہ مسلسل رسول اس لیے بھیجے تاکہ ان کے آنے کے بعد انسانوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. آئیے تقریر میں شروع کرنا چاہتا ہوں. پہلے حدیث پڑھ کر پھر تقریر کو شروع کرتا ہوں. مشہور حدیث ہے حضور اکرم کی، اور بخاری شریف سے لے کر کوئی کتاب نہیں جس میں رسول کی یہ حدیث نہ ہو. حدیث یہ ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے.
یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے، الا انہ لا نبی بعدی، بس میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حدیث مسلمانوں کے سمجھ میں آ جاتی تو یہ تمام جھگڑے ختم ہو جاتے۔ یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، یعنی نبوت کے سوا وہ تمام صفات موجود ہیں علی میں، نبوت کے سوا وہ تمام فضیلتیں ہیں علی میں جو جناب ہارون میں پائی جاتی تھی۔ یہ تشبیہ ہے حالات میں، فضیلت میں نہیں، یعنی یہ جو فضیلت ہے، یہ جو نسبت ہے، یہ جو تشبیہ ہے، یہ حالات میں ہے، فضیلت میں نہیں۔ کہا موسیٰ یعنی رسول نے اپنے آپ کو مثیل بنا دیا موسیٰ کا، یعنی رسول مثیل موسیٰ، علی مثیل ہارون۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ موسیٰ رسول جیسا، اور اگر میں آج کہہ دوں تو شاید کل اخباروں میں آ جائے کہ عبدالحکیم سے بڑھ کر کوئی کافر نہیں، کہاں موسیٰ کہاں ہمارا رسول۔ تو میرا ایک ہی سوال ہے کہ رسول مثیل موسیٰ، علی مثیل ہارون۔ اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو کہے کہ ہارون کی موجودگی میں کوئی امتی ہارون سے افضل تھا، تو معاف کرنا، جب ہارون کی موجودگی میں کوئی ہارون سے افضل نہیں تو پھر علی کی موجودگی میں بھی نعرہ حیدری۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، آئیے میری تقریر کو پھر سمجھے۔ میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ جو موضوع سے ہٹ کر بات کرتا ہے میں اس کو خطیب نہیں مانتا۔ یہ حدیث میں نے کیوں پڑھی؟ آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف، اور شاد خداوندی ہے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ میں طور پر جا رہا ہوں اور تو میری قوم میں خلیفہ بن کر رہ۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، آواز آ رہی ہے، کوئی گھبراہٹ مجھے نہیں۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی۔ موسیٰ نے ہارون کو کہا، کون ہارون؟ جو اس کا بھائی تھا۔ جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ میں 40 راتوں کے لیے جا رہا ہوں طور پر، تب تک تو میرے قوم میں خلیفہ بن کر وَأَصْلِحْ، اور وہی کام کرنا جو میں کرتا ہوا آیا ہوں، وہی کام کرتے رہنا جو میں کرتے ہوئے آیا ہوں۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور بت پرستوں کی بیعت نہ کرنا۔ بھائی گھبرانے، نوجوانوں بات کریں، شاباش۔ یہ قرآن، بچے تھوڑا خاموشی سے، تاکہ میں ان کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ تو میری قوم میں خلیفہ بن کر وَأَصْلِحْ، اور وہی کام کرتے رہنا، وہی اصلاح کرتے رہنا جو میں کرتا ہوا آیا ہوں۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور سر کٹ جائے لیکن بت پرستوں کی بیعت نہ کرنا۔ میرا سوال ہے، جناب موسیٰ گیا تھا 40 راتوں کے لیے، کیا ضرورت تھی ہارون کو خلیفہ بنانے کی؟
جب موسیٰ کو یقین بھی تھا کہ مجھے آنا ہے، جب جناب موسیٰ کو یقین تھا کہ مجھے آنا ہے، اور موسیٰ کو یہ بھی یقین تھا کہ میں آخری نبی نہیں، اگر میں چلا گیا تو عیسیٰ آئے گا، عیسیٰ چلا گیا تو آخری نبی آئے گا۔ افسوس کی بات ہے مسلمانوں تعصب میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ایک دوسرے کو لڑایا۔ ارے جناب موسیٰ 40 راتوں کے لیے جاتا ہے تو قوم کو بغیر خلیفے کے نہیں چھوڑتا۔ جناب موسیٰ نعرہ حیدری، جناب موسیٰ 40 راتوں کے لیے جاتا ہے تو اپنی قوم کو بغیر خلیفے کے نہیں چھوڑتا۔ جب یقین ہے کہ میرے بعد 2 صاحب شریعت اور آئیں گے، تو ایمان سے بتاؤ جب رسول کو یقین ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جب جناب موسیٰ 40 راتوں کے لیے اپنی قوم کو بغیر خلیفے کے نہیں چھوڑتا، تو رسول جاتے جاتے اپنی قوم کو بغیر خلیفے کے کیسے چھوڑ گیا؟ نعرہ حیدری۔ توجہ میرے گفتگو پر، یعنی جناب موسیٰ معصوم، جناب ہارون معصوم۔ آج میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، توجہ، اور بات تب یاد آئی کیونکہ میں مجاز کے سلسلے میں حسین کے صدقے میں سفر کرتا ہوں جہاز میں، کم از کم ہفتے میں 3 مرتبہ جاتا ہوں، تو جہاز میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہے دعائے سفر۔ کاش مسلمانوں نے اس دعا کو سمجھا ہوتا، اور وہاں اور دعا تو بڑی لمبی ہے لیکن اس کے 2 جملے یہ ہیں، پروردگار، اے میرے پروردگار، اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الارض، یا اللہ تو سفر میں ہمارا صحابی ہے اور ہماری اہل میں تو خلیفہ ہے۔ بڑا جملہ تھا، شاید میں نے بھی پہلی مرتبہ کہا ہے۔ یہ دعائے سفر ہے، یہ دعائے سفر ہے، کیا الفاظ ہیں؟ اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الارض، یا اللہ تو سفر میں صاحب ہے اور اہل میں خلیفہ ہے۔ میں نے کہا کیا رہ گیا، کیا رہ گیا؟ نہیں نہیں، جہاں میری روح کھڑی ہے ساری رات پڑھتا رہوں گا، آگے نہیں بڑھوں گا۔ اللہم انت صاحب فی السفر، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو۔ یا اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے، والخلیفۃ فی الاہل، اور اہل میں تو خلیفہ ہے۔ پتا چلا کہ جو سفر میں جاتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جس کو بستر پر لٹایا جاتا ہے وہ خلیفہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات نوجوان؟ اگر یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے، آ گئی بات سمجھ میں، یعنی جو سفر میں ہوتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جو گھر میں رہتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ گھر میں صحابی کو نہیں چھوڑتے، ہاں، گھر میں دوست کو نہیں چھوڑتے، گھر میں اپنے بھائی کو چھوڑا جاتا ہے، گھر میں خلیفے کو چھوڑا جاتا ہے، گھر میں خلیفے کو۔ آئیے چاہتا ہوں، یا علی، آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی خلیفہ نہ ہوگا۔
میں کیا کہ جب جناب موسیٰ 40 راتوں کے لیے جاتا ہے لیکن اپنی قوم کو بغیر خلیفے کے نہیں چھوڑتا، تو کیا رسول کو قوم کی فکر نہیں تھی؟ مسلمانوں کو اتنی فکر تھی کہ جنازے کا خیال نہیں کیا۔ نعرہ حیدری! یعنی مسلمانوں کو اتنی خیال تھی کہ جنازے کا خیال نہیں کیا اور رسول کو خیال نہیں تھا۔ تقریر میری باقاعدہ شروع ہو گئی۔ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ اب دیکھیں میں ایک ایک حدیث پڑھ کر پھر قرآن کی طرف جاؤں گا۔ بخاری شریف سے لے کر میں نے کیا کہ کوئی جھگڑا نہیں، یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اپنی حکومت کو کہوں گا کہ دیکھیں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو چودھریوں کو نہ بلائیں، ان کو بلائیں جن کا ممبر سے تعلق ہے۔ ہمیں بلاؤ جو ممبر پر پڑھتے ہیں ان کو بلاؤ، ہم ان کو بتائیں کہ جھگڑا اصل میں کیا ہے۔ جھگڑا اصل میں پیٹ کا ہے۔ یعنی روزانہ رات میں مجھے کئی پیفلیٹ ملے، بھائی میں ممبر پر میں نے کہا کہ میرا تعلق نہیں ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ روزانہ پیفلیٹ چھپتے ہیں کسی تنظیم کے نام پر کہ بھائی کیا کریں، ہمیں بڑی فکر ہے شیعوں کی، آخر کار ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہر سال گاؤں کے گاؤں، شہروں کے شہروں شیعہ ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں فکر ہے کہ کہیں قیامت میں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ بھائی ہماری فکر نہ کر، ہماری فکر نہ کر، جہنم میں وہ ہوگا جس کا امام جہنم میں ہوگا۔ نعرہ حیدری! ہم بے باس نعرہ حیدری! تو ہماری فکر نہ کر، تو ہماری فکر نہ کر۔ توجہ! میں کہا بخاری شریف سے لے کر جتنی مسلمان بھائیوں کی کتابیں ہیں سیاستہ کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ حدیث ہے، راوی ہیں کبھی جابر بن سمرہ، کبھی حضرت ابو ہریرہ، کبھی جناب علی علیہ السلام، کبھی جناب ام سلمہ، کبھی جناب سلمان، کبھی جناب ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یعنی یہ راوی ہے تو بخاری شریف سے لے کر جتنی کتابیں ہیں اس میں یہ حدیث ہے کہ سمعت تو کہتا ہے، جابر بن سمرہ کہتا ہے سمعت رسول اللہ لا یزال ھذا الدین قائما حتی یکون علیکم 12 خلیفہ۔ اے میرے پیارے صحابو، اس دین کو کوئی خطرہ نہیں جب تک اس میں میرے 12 خلیفے۔ زبان سے بات کرنا ہو جاؤ۔ میں نے کیا کہ میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ بخاری شریف سے لے کر حدیث کے الفاظ ہیں، لا یزال ھذا الدین قائما حتی یکون علیکم 12 خلیفہ۔ اے میرے پیارے صحابو، اس دین کو کوئی زوال نہیں، یہ دین رہے گا جب تک اس میں میرے 12 خلیفے ہیں تو پھر ہیں۔ 12 خلیفے ہیں، 12 خلیفے ہیں، 12 خلیفے ہیں۔ یہ راوی ہے جناب جابر بن سمرہ، کیونکہ ایسی باتیں ممبر سے کم کی جاتی ہیں اسی لیے شاید آپ گھبرا گئے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا، کیا سنا؟ یہ میں نے سنا کہ رسول نے فرمایا لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد۔ اے میرے پیارے صحابو، چاہے دنیا کا ایک دن کیوں نہ بچ جائے، چاہے دنیا کا ایک دن کیوں نہ بچ جائے، طول اللہ ذالک اليوم حتی یبعث اللہ رجلا من اہل بیتی۔
یہاں تک اللہ اس دن کو اتنا طویل کرے گا کہ اس کو جو میرا رجل ہے میری اہل بیت میں سے اس کو بھیجے گا. نہیں بھائی میں آگے چلوں گا ہی نہیں نوجوانوں. لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، رسول نے فرمایا چاہے ایک دن کو نہ بچ جائے لطول اللہ ذلك اليوم حتى يبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، لیکن اللہ اسی دن کو اتنا طویل کرے گا کہ ایک مرد کو بھیجے گا وہ مرد پیدا نہیں ہوگا. بڑا نعرہ ہے بابا بیٹھے بیٹھے. بچے پہلے مجھے ان کو سمجھانے دو کیونکہ یہ سارے پڑھے لکھے ہیں، میں ان کے قریب آنا چاہتا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد ذالک طول اللہ ذالک اليوم، ایک دن کیوں نہ بچ جائے. یہ کون کہہ رہا؟ رسول. جتنی کتابیں ہیں جتنی کہ اللہ اس دن کو اتنا طویل کرے گا حتی یبعث اللہ رجلا، یہاں تک اللہ ایک مرد کو بھیجے گا من اہل بیتی، وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا. نہیں گھبرا گئے نوجوانوں؟ اللہ ایک مرد کو بھیجے گا وہ میری اہل بیت میں سے ہوگا. یوات اسمہ اسمی، وہ میرا ہم نام ہوگا، وہ میرا ہم نام ہوگا. وَقُنْيَتُهُ کنیتی، اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی. میں بھی ابو القاسم ہوں وہ بھی ابو القاسم. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ میں نے کہا کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں یہ نہ ہو 12 12 12. اب غور ہے تو پھر قرآن کی طرف چلوں. بھائی مل کر نعرہ لگائے نعرہ حیدری. توجہ اچھرائیں تو سادان بجا دیجیے. ہم بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کیا یہی حدیث جناب امیر اسلام کا راوی ہے اور بھی صحابی راوی ہے، عبداللہ بن مسعود راوی ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ چاہے ایک دن کیوں نہ بچ جائے لیکن اللہ اسی دن کو اتنا طویل کرے گا یہاں تک ایک مرد بھیجے گا حتی یبعث اللہ رجلا، ایک مرد کو بھیجے گا. ہم مرد کو ماننے والے ہیں. گھبرائے نہیں میرے بھائی، کیونکہ خدا جانے زندگی کس کی رہے. ارے ہم تو خوش نصیب ہیں، آپ خوش نصیب ہیں. یہاں تک اللہ ایک مرد کو بھیجے گا من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے ہوگا. یوات اسمہ اسمی، وہ میرا ہم نام ہوگا. میں بھی محمد وہ بھی محمد. وَقُنْيَتْ ہو کنیتی، اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی. میں بھی ابو القاسم وہ بھی ابو القاسم. بھیجے گا. انتظار ہم کرتے ہیں بھیجنے کا، ہم پیدا ہونے کا انتظار نہیں کرتے. نعرہ حیدری. بھائی گھبرائے نہیں نوجوان، گھبرائے نہیں. پھر اس کو محفوظ رکھے. پھر میں چلتا ہوں قرآن کی طرف. محفوظ یا علی، آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. اب جو حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اس کا راوی ہے عبداللہ بن مسعود. یہ حافظ قرآن ہے. بھیا تو بات کرے کہ خوش ہو جاؤں میں کہ میری قوم سے بات کرتی ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ رسول نے مجھے فرمایا الخلفاء بعدی
اثنا عشر خلیفہ، میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے، میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے، بے عدد نقباء بنی اسرائیل۔ جس طرح بنی اسرائیل کے 12 نقیب، اس طرح میرے 12 خلیفے۔ دیکھیں شاید میری گفتگو رف بھی ہے ٹف بھی ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر آپ بات کر تو میں پھر آیتیں پڑھوں۔ جناب عبداللہ بن مسعود کیا کہا؟ جناب عبداللہ مسعود کہا کہ دیکھو رسول نے مجھے کہا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے، جس طرح بنی اسرائیل کے 12 نقیب۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ یہ 12 نقیب کس نے بنائے تھے؟ قوم نے بنائے تھے، اللہ نے بنائے تھے؟ بھائی زبان سے بات کر میرے بھائی۔ اب چلتا ہوں سورۃ مائدہ کی طرف، اور آیت کا نمبر ہے 12۔ آپ گھبرا گئے میرے بزرگوں؟ سورۃ مائدہ آیت کا نمبر بھی 12۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَیَ عَشَرَ نَقِیبًا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے۔ ہم نے، قوم نے نہیں بنائے تھے۔ زبان سے نوجوان بات کریں، نعرہ حیدری۔ اور ہم نے ان میں 12 سردار بھیجے تھے۔ تو پھر خدا سے ڈرو، جب موسیٰ کے 12 نقیب امت نے نہیں بنائے تو تمہیں بنانے کا کس نے حق دیا ہے؟ نعرہ حیدری۔ آئیے پھر مل کر نعرہ لگا دیکھیے۔ بچے نوجوانوں کو جو ٹائم دے تاکہ یہ میرا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ بقرہ کے، اور آیت کا نمبر ہے 60۔ بھائی آخری رات ہے، مجھ سے بات کر تو میں آگے چلوں۔ مجھے میری آواز، میرا گلا تھکا ہوا، میں تھکا ہوا نہیں، میرا گلا تھکا ہوا ہے، میں نہیں تھکتا، کیونکہ امام حسین کی مجلس میری زندگی ہے، مجلس حسین میری زندگی ہے۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ بقرہ کے، اور نمبر ہے 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ نے فرمایا جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا موسیٰ نے، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْ نَضْرِبْ عَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ کو کہا کہ اپنی عصا کو مار پتھر پر، اپنی عصا کو مار، اپنی عصا کو مار پتھر پر، اپنی عصا کو پتھر پر مار۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا، اللہ نے فرمایا جیسے ہی عصا ماری تو اس میں پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ زبان سے بات کر تو میں آگے چلوں۔ نعرہ حیدر۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ نوجوان میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے چہرے پر میری نظر ہے۔ پورا مارکا نوجوان، یہ تو بڑی خوشی ہے کہ نوجوان آپ آگے بیٹھتے ہیں۔ کیا ہوا؟ وَإِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْ نَضْرِبْ عَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنی عصا پتھر پر مار۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا، تو فوراً پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، پتھر ایک۔ نعرہ حیدر، شاباش، پتھر ایک۔
چشمے بار پتھر ایک. یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. میں ہوں مسیل موسیٰ. بڑا جملہ ہے. جہاں میری روح کھڑی ہے کسی کی روح نہیں آئی. پتھر ایک پانی کے چشمے بارہ ابو طالب ایک خلیفے بارہ. نعرہ حیدری. تو بات کریں مجھ سے, میں بزرگوں سے بات کرا. سمجھ گئے بھائی بات؟ آگے بات سمجھ سمجھ میں. تو بھائی جب نقیب اللہ نے 12 بنائے تو پھر رسول کے جو خلیفے ہوں گے وہ بھی 12, وہ بھی 12, وہ بھی 12. آئی میں نے کیا, میں جب تک کسی مسئلے کو کلیئر نہیں کرتا تب تک میں خاموش نہیں ہوتا. اب میں مسلسل حدیثیں پڑھوں گا, حدیثیں پڑھ کر پھر قرآن کی طرف. یا اللہ نقیب آپ نے بنائے وہ بھی 12, تو ہم کیوں نہ بنائیں؟ ہمیں بھی حق تو ہم بھی بنائیں. یہ الفاظ ہیں سورت قصص کے, اور اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. میرے حبیب میں اللہ جس کو چاہتا ہوں اس کو خلق کرتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں اس کو دین کے لیے ہادی بناتا ہوں. نہیں اختیار چننا, گھبرائے نہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. میرے حبیب تمہارا پروردگار جس کو چاہتا ہے اس کو خلق کرتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اس کو دین کے لیے چنتا ہے. تمہارا پروردگار. آیت یہاں تک ختم ہو جاتی, پھر بھی کسی کو تبصرے کرنے کا حق تھا. آیت آگے چلی. ما کان لهم الخیرہ, بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار نہیں. میرے بھائی بات کریں. بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار نہیں. شیخ محمود حسن دیوبندی نے وہی تفسیر جو سعودی عربیہ سے چھپی حاشیہ پر لکھ دیا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر کے انبیاء سے بھی چننے کا اختیار چھین لیا. پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں, ابھی میں نے پوری آیت نہیں پڑھی, آستہ آستہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ دینوں تک پہنچوں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. میرے حبیب تمہارا پروردگار جس کو چاہتا ہے اس کو خلق کرتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اس کو دین کے لیے چنتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ, بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار نہیں. یا اللہ سبحان اللہ و تعالی اما شرکون. میں اللہ اسی شرک سے پاک ہوں. میں اللہ ایسے شرک سے پاک ہوں. میں اللہ ایسے شرک سے پاک ہوں. آج پتا چلا کہ جو اللہ کے چنے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے وہ اللہ کی نظر میں مشرک ہے. نعرہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ پتا چلا مشرک وہ نہیں جو بتوں کی پوجا کریں. اللہ کی نظر میں وہ بھی مشرک ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا چنے. بڑا جملہ. آج پتا چلا کہ مسلمانوں نے جو کنز المعال میں چیپٹر, پورا چیپٹر کہ رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے 72 جائیں گے جہنم میں. فی امتی, میری امت میں
میری امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک فرقہ جائے گا جنت میں۔ تو بھائی کیوں؟ رسول نے فرمایا میری امت میں تو 72 نمازی نہیں ہوں گے، روزے دار نہیں ہوں گے، حاجی نہیں ہوں گے، زکاتی نہیں ہوں گے، اور جو ایک جنت میں جا رہا ہے اس میں گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو پھر مجھے کوئی سمجھائے یا اللہ، یہ آپ کا رسول کر رہا ہے، ایک حراوی نہیں پورا چیپٹر ہے کہ رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جہنم میں اور ایک فرقہ جائے گا جنت میں۔ تو یا اللہ کیوں 72 میں نمازی نہیں ہوں گے، روزے دار نہیں ہوں گے، حاجی نہیں ہوں گے، زکاتی نہیں ہوں گے، اور جو ایک فرقہ جنت میں جا رہا ہے اس میں گناہ گار نہیں ہوں گے؟ اللہ نے کہا عبداللہ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ میں نے کہا تھا جو میرے چنے ہوئے کو چھوڑ کے اپنا چنے وہ مشرک ہے۔ تو اب دیکھیں میں 72 فرقے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے امام خود چنے ہوں گے۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ بھائی زبان سے بات کر دو میں آگے چلو، میرے بھائی زبان سے بات کر دو میں آگے چلو۔ یہی سبب ہے، توجہ کراچی والے، ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ حضور اکرم نے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ قیامت کے دن 4 طرح کے آدمی آئیں گے، 4 طرح کے آدمی آئیں گے، 4 طرح کے۔ توجہ، سر نہ ہلائیں منبر کے قریب بیٹھ کر میرے بھائی۔ قیامت کے دن 4 طرح کے آدمی آئیں گے، کیسے؟ منہم ارقبان، پہلے بندے وہ ہوں گے، مکرم بندے ہوں گے جو سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، یعنی کچھ علاقے سے مکرم بندے ہوں گے جو سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَقْدَامِ، اور دوسرے وہ ہوں گے جو پیدل آئیں گے، دوسرے وہ ہوں گے جو پیدل آئیں گے۔ وَمُكِبُّونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، تیسرے وہ ہوں گے جو منہ کے الٹے بل، سر اوپر ٹینگے، سر نیچے ٹانگے اوپر۔ زبان سے بات کر، میں قرآن پڑھوں گا میرے بھائی، آپ بزرگ ہیں گھبرا کیوں گئے؟ مُكِبُّونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، تیسرے وہ ہوں گے جو الٹے منہ آئیں گے، ٹانگے اوپر سر نیچے۔ بڑا جملہ ہے میرے بھائی، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ قریب بیٹھتے ہیں، سننے والے ہیں۔ اور چوتھے کون ہوں گے؟ سمم بکمن امیون، گونگے بہرے، گونگے بہرے اندھے۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم اور کے بارے تو میں نہیں پوچھتے، یہ بتا کہ یہ کون ہوں گے، انہوں نے قصور کون سا کیا ہوگا جن کی ٹانگیں اوپر ہوں گی؟ زبان سے بات کریں، نعرہ حیدری۔ نہیں نہیں نہیں، بچے میرے پیارے بچے، ان بڑوں کو سمجھانے دو، یہ جو بڑے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہاں، قرآن حکیم میں مکبون ایک مرتبہ استعمال ہوا۔ زبان سے بات کر دو میں بات کروں، پورے قرآن حکیم میں، پورے قرآن حکیم میں ایک ہی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سورۃ الملک میں۔ اور اللہ سوال پوچھ رہا ہے، افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو نے کس کو ہاتھی مانا ہے؟ تم نے اس کو ہاتھی مانا ہے جس کی قیامت میں ٹانگیں اوپر ہوں گی؟ زبان سے بات کر، زبان سے، نعرہ حیدر، زبان سے
فمن یمشی مقبلا لا وجہ ہدا امن یمشی سویلا صراط مستقیم. تم نے کس کو ہادی مانا ہے؟ تم نے اس کو ہادی مانا ہے جس کی قیامت میں ٹانگیں اوپر سر نیچے، یا اس کو مانا ہے جو صراط مستقیم ہے؟ اب بڑا جملہ ہے، ایک لفظ ایک ایک. میں ہمیشہ اپنے کراچی کے بہترین سننے والوں کو کہتا ہوں کہ جب میں کوئی چیز کہوں تو نوجوانوں پر فرض عائد ہوتا ہے، وہ جا کر دیکھیں کہ اب تک میں غلط تو نہیں کہا، اور اگر میں نے صحیح کہا ہے تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ استین کو چھوڑ، یہ بتا یہ کون ہوں گی، انہوں نے کون سا گناہ کیا ہوگا جن کی قیامت میں ٹانگیں اوپر سر نیچے؟ آپ نے الذین انکروا حامل اللواء وولی الحوض، انہوں نے انکار کیا ہوگا علم اٹھانے والے کا اور ساقی کوثر. نعرہ حیدر، نعرہ حیدر. بزرگوں نعرہ لگاؤ تاکہ جوان بن جاؤ. نعرہ حیدر. مجھے پورے جملے پڑھنے دو. مجھے پورے جملے پڑھنے دو. یا رسول اللہ انہوں نے کون سا قصور کیا ہوگا؟ ٹانگے اوپر. اب میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، رات جا کر سوچنا، ایسی کبھی غلطی نہ کرنا کہ قیامت کے دن ٹانگے ہوں اوپر اور سر نیچے. اب الفاظ کیا رسول اللہ نے فرمایا میرے پیارے صحابو، الذین انکروا حامل اللواء وولی الحوض، یہ وہ ہوں گے جنہوں نے انکار کیا ہوگا علم اٹھانے والے کا اور مالک حوض کوثر کا، مالک حوض کوثر کا. نعرہ حیدری. انہوں نے انکار کیا ہوگا علم اٹھانے والے اور ساقی کوثر کا، والمرتجا والرجا دون ھذا العالم. انہوں نے انکار کیا ہوگا اس ہستی کا جو کائنات کی آخری امید ہے. لاکھوں کی تعداد. میں نے پہلے کیا تھا کہ یہ دنیا کی بڑے میں بڑی مجلس ہے، لیکن میرا جملہ بھی آپ اسے کھا جاتے ہیں. انہوں نے یہ رسول صفتیں بتا رہا ہے، انہوں نے انکار کیا ہوگا. پہلے اس کی صفت کیا ہے؟ اس نے انکار کیا ہوگا علم اٹھانے والے اور مالک حوض کوثر کا، والمرتجا والرجا دون ھذا العالم، اور انہوں نے انکار کیا ہوگا اس ہستی کا جو اس کائنات کی آخری امید ہے. آخری امید یعنی جب تمام سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہی یاد آتا. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی. والعلم الذی لا یجہل، انہوں نے انکار کیا ہوگا جو کل علم ہے، عالم نہیں. انہوں نے انکار کیا ہوگا کل علم کا جہاں کبھی جہالت کا گزر ہی نہیں ہوا. والمہجۃ التی من ضلھا عنہا عقب، اور انہوں نے انکار کیا ہوگا اس کا جو صراط مستقیم ہے. کتنا بڑا جملہ ہے. میں کیا خدا قسم کرے میں انٹرنیشنل میں بھی پڑھتا تو یہ سن کے دیوانے کھڑے ہو جاتے. یعنی آپ کو میں نہیں سمجھا سکا، آپ کو میں نہیں سمجھا سکا. میں کہاں جاؤں، میں نے آپ کو نہیں سمجھا، میں آپ کو نہیں سمجھا سکا. پھر چلتا ہوں، ایسے نہیں چلوں گا. آج کل 4 بج جائیں گے، 4 بج جائیں گے. انہوں نے انکار کیا ہوگا اس کا علم اٹھانے والے کا، مالک حوض کوثر کا. انہیں اقرار کیا ہوگا اس کا جو کائنات کا آخری سہارا ہے،
کائنات کی آخری امید ہے، والعلم الذی لا یجہل، انہیں انکار کیا ہوگا اس کا جو کل علم ہے، عالم نہیں علم ہے، جہاں کبھی جہالت کا گزر ہی نہیں ہوا، والمحجۃ التی من ضل عنہا عقبہ، اور انہوں نے انتظار کیا ہوگا اس کا جو صراط مستقیم ہے، جو ادھر ادھر ہو گیا وہ گر گیا، جو ادھر ادھر ہو گیا وہ گر گیا۔ اب صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ نام بھی تو بتائیں، یا رسول اللہ نام بھی تو بتائیں، یا رسول اللہ نام تو بتائیں، تو رسول نے فرمایا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ذَاكَ عَلِيٌّ، رب کعبہ کی قسم وہ علی ہے، علی نعرہ حیدر۔ بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، پھر چلتا ہوں، بھائی گھبرائے نہیں میرے بھائی، آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ انفال کے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب میں ان پر عذاب نہیں کروں گا، یعنی کسی کی شکل بگاڑنا، جس طرح گزشتہ امتوں کی ہوتی تھی، میرے حبیب میں کسی کی شکل نہیں بگاڑوں گا، میں کسی گاؤں کے گاؤں کو غرق نہیں کروں گا جب تک تو ان میں موجود ہے، موجود ہے۔ یہ قرآن ہے میرے بھائی، یہ قرآن ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب میں ان کی شکلیں نہیں بگاڑوں گا جب تک تو ان میں موجود ہے، موجود ہے۔ تو بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے جو پچھلی امتوں نے کیا اور ہم نے نہیں کیا؟ یعنی انبیاء کی امتوں نے جو الگ الگ گناہ کیے وہ سب ہم کر رہے ہیں، پھر بھی شکلیں نہیں بگڑتی، ویسے بگڑتی ہیں، ویسے بگڑتی ہیں، لیکن کوئی کتا نہیں بنتا، کوئی خنزیر نہیں بنتا، کوئی بندر نہیں بنتا۔ اللہ نے فرمایا جب تک تو موجود ہے۔ میں مسلمان سے پوچھتا ہوں کہ رسول تو چلا گیا، رسول تو چلا گیا، اب ہماری شکلیں کیوں نہیں بگڑتی؟ تمہیں ماننا پڑے گا کہ آج بھی رسول کی جگہ پر کوئی محمد موجود ہے۔ نعرہ حیدر، نہ پتا چلا آج بھی محمد کی جگہ پر محمد موجود ہے، ہے، تھا نہیں ہے، تھے، ان کو ہم مانتے ہی نہیں، ہم مانتے ہیں جو ہیں۔ بھائی گھبرا تو نہیں گے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ آئیے پھر ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن پھر حدیث۔ اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں اس کا میں نے کہا کہ میں اپنی کتاب، ہماری کتاب میں تو ہیں، میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو میرے اور مسئلہ کے بھائی ہیں، وہ میری تقریر سنیں۔ سب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم نے لکھا جانتے ہو، پہچانتے ہو، تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ پھر جھگڑا کائے کا، پھر جھگڑا کائے کا؟ اب اس حدیث کا راوی ہے جناب سلمان، کیا فرماتا ہے؟ دخلت علی النبی فیض الحسین علی فخذی، کہا میں ایک مرتبہ رسول کی دربار میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا حسین دوڑتا ہوا آیا اور رسول کی گود میں بیٹھ گیا۔ بات نہیں کرو کہ میں آگے نہیں چلوں گا، جیسے میں دخلت علی النبی فیض الحسین علی فخذی،
میں نبی کے دربار میں داخل ہوا، حسین دوڑتا ہوا آیا اور نبی کی گود میں بیٹھ گیا. واہ ہوا یقبل عینیہ و یقبل فاہ. تو جناب سلمان فرماتے میں نے دیکھا کہ رسول کبھی حسین کی آنکھیں چوم رہے تھے، کبھی حسین کا منہ چوم رہے تھے. بڑا جملہ تھا، بڑا جملہ تھا. کبھی حسین کی آنکھیں چوم رہے تھے اور کبھی حسین کا منہ چوم رہے تھے. اور یقول، اور حسین کو کہہ رہے تھے انت انت سید ابن سید. حسین تو سردار ہے اور سردار کا بیٹا ہے. اب سارے جب ساتھ دو تو میں پوری حدیث پوری کروں. سارے ساتھ دو تو میں کیا کہتے یقول انت سید ابن سید. حسین تو سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے. وانت امام ابن امام، تو امام ہے، امام کا بیٹا ہے. تو امام ہے، امام کا بیٹا ہے. وانت حجت ابن حجت، تو حجت ہے، حجت کا بیٹا ہے. وانت ابو حجج تسع، اور تو 9 حجتوں کا باب ہے، 9 حجتوں کا. بڑا جملہ کھا گیا. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں کہ میری طرف دیکھ میرے بھائی اور میرے دوستوں. میرے پتا چلا کہ یہ جو 12 حجتیں ہیں، 3 تک تو حسین ہے، باقی جو 9 ہیں وہ حسین ان کا باپ ہے، وہ حسین کی اولاد ہے. نہیں 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 نہیں، میں کا گھبرائے نہیں. پھر چلتا ہوں ایک حدیث پر. یہ حدیث ہے، اس کا راوی ہے جناب عبداللہ بن عباس. وہ کہتا ہے کہ رسول نے فرمایا انا و علی والحسن والحسین والتسعۃ من ولد الحسین مطہرون موسومون. اے میرے پیارے صحابہ، میں علی، حسن، حسین اور حسین کے 9 بیٹے وہ موسوم ہیں، مطہر ہیں. پتا چلا ابھی تو میں قریب آ گیا کہ جو 12 خلیفے ہوں گے وہ موسوم ہوں گے. توجہ 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 چاہ رہا ہوں. اب آئیے ایک حدیث میں انشاءاللہ میرا پھر پروگرام ہے، میرا خمسہ ہے رضیہ میں، وہاں میں پڑھوں گا اور ضرور آنا سننے کے لیے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 22 احادیث ہیں مسلمانوں کی کتابوں میں جن میں 12 خلیفوں کے نام ہیں. زبان سے بات کرو تو میں ایک غیر دوں. میں کیا میرے دوستو، جتنی کتابیں چاہو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. ایک حدیث سنو تاکہ میں آج کی گفتگو کو ختم کروں. بھائی گھبرا تو نہیں گا. جہاں جہاں میری آواز آ رہی، جہاں 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 میری آواز آ رہی ہے، صرف 2 الفاظ ہیں جن کو کانوں میں محفوظ کریں. جابر بن سمرہ کہتا ہے، جابر بن سمرہ کہتا ہے کنت ما ابی عند رسول اللہ، میں اپنے بابا کے ساتھ رسول کی دربار میں، بابا کے ساتھ. جابر کا بیٹ باپ سمرہ کر میں اپنے بابا کے ساتھ موجود تھا دربار میں. سمیت ہوں تو میں نے رسول سے سنا بعدی 12 خلیفہ، میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے. ثم اخفا صوتہ، پھر آواز آئی لیکن میری سمجھ میں نہ آئی. فقلت لبی ما الذی یخفی صوتہ، بابا یہ جو آواز خاموش ہو گئی تھی یہ سنے کیا کہا. اب ایک ہی کتاب بھی ہوئی، دونوں حدیثیں کہتے، ایک میں ہے کہ کہا قال بیٹے قال کل من قریش، رسول نے فرمایا کہ وہ 12 کے 12 قریش میں ہوں گے. دوسری حدیث ہے قال قال کل من بنی ہاشم، وہ سارے کے سارے بنی ہاشم سے ہوں گے.
لیکن پتہ نہ چلا 22 حدیثیں ہیں، 22 احادیث ہیں مسلمانوں کی کتابوں میں. جناب درود پڑھیں محمد علی بدر. جناب جابر فرماتے ہیں، جناب جابر بن عبداللہ فرماتا ہے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعدی 12 خلیفہ اولہم علی. کہ میرے پیارے صحابو، میرے بعد میرے 12 خلیفے ہیں جن میں اول علی ہے، جن میں اول علی ہے، ثم الحسن، پھر حسن ہے، ثم الحسین، پھر حسین ہے، ثم علی بن الحسین، پھر حسین کا بیٹا علی ہے، ثم محمد بن علی المعروف بالباقر، پھر میرا محمد ہے جو مشہور ہوگا باقر کے نام سے. یا جابر اذا لقیتہ فقرہ من السلام، اے جابر جب تمہاری ملاقات ہو جائے میرے 5ویں جانشین سے تو میری طرف سے اس کو سلام کرنا. ثم جعفر بن محمد، ثم جعفر بن محمد، ثم موسیٰ بن جعفر، ثم علی بن موسیٰ، ثم محمد بن علی، ثم علی بن محمد، ثم الحسن بن علی، ثم القائم، ثم القائم اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی ذاک الذی یفتح اللہ علی یدیہ. رسول نے فرمایا یہ 12 کے 12 نام موجود ہے، 12 کے 12، 12 کے 12. تقریر ختم ہو رہی ہے. 12 کے 12، 12 تو ہیں، 12 تو ہیں، 12 تو ہیں، 12 تو ہیں. ہمارے مذہب کی بنیاد ہی ہے. ادھر بچہ بات کرنے جیسا ہوا، باپ کا نام بھی نہیں آتا، ماں کا نام بھی نہیں آتا، اور ماں کے ساتھ جب بچہ سوتا ہے بیٹے کہو اللہ ایک، پنتنے 5، امام 12، موسومین 14. زبان سے بات کرو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کیا بیٹے کہو نعرہ حیدری، بیٹے کہو اللہ ایک، پنتنے پاک 5، امام 12، موسومین 14. جب بچے نے یہ پہلا سبق یاد کر دیا اب ماں کہے گی بیٹے کہو پہلا امام علی علیہ السلام. میں نے کہا جہاں میری روح کھڑی ہے وہاں کوئی، جہاں میری روح کھڑی، کراچی والے جہاں میری روح کھڑی ہے ایک کو تو آنا پڑے. بیٹے کہو پہلا امام علی علیہ السلام، دوسرا امام حسن علیہ السلام. بچہ یاد کرتا جائے گا، بچہ یاد کر جائے گا. مسلمانوں جب 12 ہیں تو پھر جو تمہارے 12 ہیں وہ اپنے بچوں کو یاد کراؤ. زبان سے بات کرو، میں کچھ کہنا چاہتا. نعرہ حیدری. بچے سے مل کے نعرہ حیدری. اگر یہ حدیثیں نہیں ہیں تو گورنمنٹ پر فرض بنتا ہے کہ مجھ سے پوچھے، اور اگر ہیں تو میں مسلمان بھائی سے کہتا ہوں کہ جب 12 ہیں، 12 ہیں تو ہم اپنے بچے کی ابتدا کرتے ہیں. یہ ابتدائی تربیت ہے کہ 12 کے نام یاد کرو، 12 کے نام یاد کرو. اگر تمہارے 12 کوئی اور ہیں تو یاد تو کراؤ، یاد تو کراؤ، یاد تو کراؤ. اور بزرگوں نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی، میری بات سنیں. میں نے کہا یاد تو کرا، کوئی تو 12 ہے نا، کوئی تو 12 تمہاری کتابوں میں ہے، مجھے نہیں آتے. 12 تو ہے نا تو یاد کراؤ. ارے اور تو اور اگر تم نے وہ 12 یاد کرائے، اگر تمہاری بیوی تمہیں جوتا نہ لگائے تو میں عبدالحکیم نہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. نعرہ حیدری.
بھائی گھبرا تو نہیں گے بزرگ؟ نعرہ حیدری، ہمارے 12 معصوم، میں نے کہا جو تمہارے 12 میں نے اس میں علی کا نام نہیں دیکھا. میں نے جملہ کر دیا اور آج کی تقریر یہاں ختم ہوتی ہے. میں نے کہا میرے دوستوں، میرے گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھنا ہمارا 12واں ہے، وہی 12واں ہے جس کا ہم نام ہے محمد کا ہم نام. محمد کنیت ہے ابو القاسم، رسول کی بھی کنیت ہے ابو القاسم. نشانیاں موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، نشانیاں کیا چاہیں گے؟ نعرہ حیدری. معافی مانگ کر اگر کہ صرف ایک مجھے معافی دو، میں ایک آیت پڑھ لوں، کیونکہ اگر یہ میں آیت نہ پڑھی تو میری تقریر انکمپلیٹ رہ جائے گی. بات کرو تو میں نعرہ حیدری. اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورۃ اعراف کا، نمبر ہے 158 159. یاد دیکھیں، اللہ سوال پوچھ رہا ہے، اس آیت کو پورا نوٹ کریں اور کل جا کر دیکھیں. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 159. اللہ پوچھ رہا ہے رسول سے، کر حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، یہ ملائکہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ملائکہ آئیں گی؟ یہ تمہاری امت کس کا انتظار کر رہی ہے؟ زبان سے بات کرے میرے بھائی. حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں ملائکہ کے آنے کا؟ او یاتی ربک، یا انتظار کریں تیرے رب کے آنے کا کہ اللہ آئے گا؟ زبان سے بات کرے میرے بھائی. او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے پروردگار کی کچھ آیتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. آیت کا نہیں، آیتوں کا. میں نے کہا میری تقریر مشکل ہے. یا تیرے پروردگار کی کچھ آیتوں کا انتظار کر رہے ہیں. بلا جواب خدا، یوم یاتی بعض آیات ربک، میرے حبیب اسی دن تیرے پروردگار کی کچھ آیتیں آئیں گی. آیتیں آئیں گی، آیتیں آئیں گی. توجہ چاہ رہا ہوں، یوم یاتی بعض آیات ربک، میرے حبیب نہ میں آؤں گا نہ ملائک آئیں گے، نہ میرا انتظار کریں نہ میرے ملائکہ کا انتظار کریں. کچھ آیتیں آئیں گی. اگر آیت ہوتی تو میں نے بھی تفاسیر دیکھی ہیں، کہیں گے قیامت آئے گی. قیامت تو ایک ہے. زبان سے بات کر بزرگوں، تیرے پروردگار کی کچھ آیتیں آئیں گی. آیتیں یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. میرے حبیب اسی دن ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا جب تک اس کا ایمان ہو آیت آنے سے پہلے. نعرہ حیدری. او کسبت فی ایمانہا خیرا، اور اس نے جو نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، حج کیے ہوں، وہ بھی اسی حالت میں قبول کروں گا کہ ان کا ایمان ہو آیتوں پر. نماز پڑھے انتظار کرے آیتوں کا، روزہ رکھے انتظار کرے آیتوں کا. میرے بزرگوں زبان سے بات کہا کو چلو. روزہ رکھے انتظار کرے آیتوں کا، حج کرے انتظار کرے آیتوں کا. اب اللہ شکر ہے، قل انتظروا انا منتظرون. میرے حبیب تو ان کو کہا کہ تم انتظار کرو، میرا
اللہ اور میں رسول بھی انتظار کر رہا ہوں. اب نعرہ لگاؤ تاکم نعرہ حیدری. قل انتظروا قل انتظروا انا منتظرون. تم ان کو کہو کہ انتظار کرو انتظار کرو اور کہہ دو کہ میں رسول اور میرا اللہ بھی پردہ وحدت میں انتظار کر رہا ہے. کراچی والے تمہیں عشق نہیں. اگر عشق ہوتا تو کھڑے ہو کر دادے. میرا اتنا نہیں میرے بھائی سنیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. قل انتظروا انا منتظرون. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تم ان آیتوں کا انتظار کرو. میں اور میرا رسول ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ارے قوم کتنی خوش نصیب ہو کہ امام کے انتظار میں تمہارا اللہ بھی تمہارے ساتھ. نعرہ حیدری. زبان سے بات کر میرے بھائی. نعرہ حیدری. تم کتنے خوش نصیب ہو امام کے انتظار میں اللہ بھی تمہارے ساتھ رسول بھی تمہارے ساتھ. اور جب اللہ بھی ہمارے ساتھ رسول بھی ہمارے ساتھ تو پھر ہمیں پرواہ کس کی. نعرہ حیدری. نہیں ہو سکتا ہے کوئی کہے گی جذباتی نعرے تھے. اس نہیں میں کیا میں سختی بھی نہیں ہو سکے. یہ جذباتی نعرے تھے. آیتیں آئیں گی آیتیں. تو بھائی کیا آیت سے مراد تمہارا امام ہے کیا؟ زبان سے بات کو تم قرآن کی طرف چلو. میرے بھائی آپ کے چہرے پر نظر ہے مسلسل. توجہ چاہ رہا ہوں. توجہ میرے بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. نوجوان آپ آگے بڑھتے توجہ. بھائی آیت سے مراد آپ کا امام ہے کیا؟ بھائی ہے تب تو میں کر رہا ہوں اور میں نے قرآن کر رہا ہے. اب یہ الفاظ ہیں سورۃ المومنون کی. کس کی آیت کے؟ سورۃ المومنون کی. شاد خداوندی ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً. ہم نے عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں مریم کو آیت بنایا. عیسیٰ بھی آیت اللہ. میرے بھائی زبان سے تو بات کریں. عیسیٰ بھی آیت مریم بھی آیت. سمجھ میں نہیں آیا؟ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً. ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو آیت بنایا. یا اللہ یہ اتنے نبی صرف عیسیٰ کا ذکر کیوں؟ عیسیٰ کا ذکر کیوں؟ ارے میرے نوجوانوں میرے بزرگوں آج تو پتا چلا کہ جس کی ماں کو اللہ بیت سے باہر نکالے اگر وہ آیت اللہ ہے تو جس کی ماں کو اللہ دعوت دے کر دیوار کعبہ کو شگاف کر. نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں میرے بھائی. ہاں بھائی نعرہ سمجھ میں آ گئی بات سمجھ میں. اب بلا تبصرہ کہوں گا. بلا تبصرہ
مسلمان بھائیوں کی یہ کتاب نہیں، کوئی کتاب نہیں جس میں میرے مولا علی کی الفاظ نہ ہو. ما للہ آیت ہی اکبر منی، خدا کی قسم اللہ کی کوئی آیت مجھ سے بڑی نہیں. میں کہنا چاہتا نعرہ حیدری، ما للہ آیت ہی اکبر منی، اللہ کی کوئی آیت، اللہ کی کوئی آیت مجھ سے بڑی نہیں. اب بغیر تبصرہ قرآن کو کہتا ہوں. اللہ نے فرمایا جب میرا محبوب قاب قوسین پر پہنچا تو ما زاغل بصر وما طغی، اس کی آنکھوں نے غلطی نہیں کی. لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، اس نے اپنے پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، پروردگار کو نہیں. نعرہ حیدری. اب سمجھ میں آ گیا مضمون. اگر عیسیٰ آیت اللہ تو جس کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ تو آیت کبریٰ ہوگا. ارے میرے دوستوں پتا چلا کچھ آیتیں آئیں گی، پتا چلا ہمارا امام اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ عیسیٰ بھی آئے گا، اس کے ساتھ ادریس بھی آئے گا، اس کے ساتھ خضر بھی آئے گا، اس کے ساتھ الیاس بھی آئے گا. نعرہ حیدری. یہ چاروں نبی گواہ ہوں گے ہمارے امام کے. تو جا کر سوچ لے جن کے 12ویں کے 4 موسوم گواہ ہیں وہ امام کیا ہوگا، اور جب 12واں یہ ہے تو پہلا کیا. نعرہ حیدری. یہ ہے وہ ہمارا 12واں. بہت ہیں دعوے دار، بہت ہیں دعوے دار معاشیوں میں سے. ارے کبھی بات تو کرو نا 12ویں پر، میں تمہارا علم تو دیکھوں نا. میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، تم دعوے دار ہو لیکن بات کرو، اشرا پڑھو تو میں دیکھوں. ہاں یہ ہمارا 12واں وہ ہے جو صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہا رہا. اور امام نے زیارت نعیا میں فرمایا میرے مولا حسین میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں. جب ہمارے علماء نے عمل کیا، امام زمانہ کی زیارت کی تو قدموں پر گر پڑے. مولا آپ اسی لیے خون کے آنسو بہاتے ہیں، اسی لیے کہ اکبر شہید ہو گیا. امام نے رو کر کہا ہلی ایسے نہ کہو، آج اکبر ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. تو کہا مولا اسی لیے کہ عباس شہید ہو گیا. کہا ہلی ایسے نہیں کہو، آج عباس ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. تو مولا اسی لیے کہ حسین شہید ہو گیا. کہا ہلی ایسا نہیں، اگر آج حسین ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. تو علامہ ہلی قدموں پر گر پڑا، مولا پھر آپ خون کے آنسو کی بہاتے ہیں. کہا ہلی ہم آل محمد نے خون کے آنسو اس وقت بہانے شروع کیے جب دادی زینب کی چادر اتر گئی، جب دادی زینب کی چادر اتر گئی. میرے دوستو ہمارا امام خون کے آنسو رو رہا. ہاں آج شب عاشور ہے، آج شب عاشور ہے. ساری رات میرا امام خیموں کا معائنہ کرتا رہا.
اور قبلہ ہر بی بی کے خیمے کا معائنہ کیا. ہاں جب ہر بی بی کے خیمے کا معائنہ کیا، جب زینب کے خیمے کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ زینب اور محمد کو وصیتیں کریں، بیٹا کل سب سے پہلے تمہاری لاشیں ہیں. میرے دوستو ہر بی بی آخر میں جناب رباب کے خیمے پر آیا تو دیکھا جناب رباب اصغر کا جھولا بھی ہلا رہی ہے اور رو بھی رہی ہیں اور کہہ رہی ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت. حسین جیسا شہنشاہ کھڑا ہو گیا اور کہا رباب تو اپنی قسمت کو کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا میں قسمت کو نہ روں تو کیا کروں؟ مولا جب کل زینب اپنی بیٹے قربانی دیں گی، ام فروا قاسم کی قربانی دیں گی، ہاں مولا زینب اور محمد کی قربانی دیں گی، مولا میرا تو بچہ چل بھی نہیں سکتا، مولا میں قیامت میں آپ کی ماں کو کیسے منہ دکھاؤں گی؟ تو اس نے رو کر کہا گھبراؤ نہیں ربا، اگر اصغر کی قربانی سب سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین نہ ماننا. ارے 10ویں محرم کا سورج چڑھنے لگا، لاشیں کے اوپر لاشیں آنے لگی اور ایک مرتبہ حسین، ایک مرتبہ حسین اور رباب کے خیمے میں آیا اور کہا مجھے بچا دو، مجھے بچا دو. حسین کے ساتھ جناب زینب ہے. حسین نے اصغر کو اٹھایا، 2 قدم حسین آگے چلے یا پیچھے سے رباب کی آواز آئی مولا 2 منٹ کے لیے اصغر مجھے دو، مولا 2 منٹ کے لیے اصغر مجھے دو. میرے دوستو حسین نے اصغر دیا. 5 منٹ کے بعد جناب رباب آئے. اصغر تو وہی تھا، مندر لگ تھا. جناب رباب نے کیا کیا تھا؟ اصغر کو آنکھوں میں سرما لگایا تھا، بالوں میں کنگھی دی تھی، نیا کرتا بنایا تھا، نیا کرتا بنا تھا، اپنا رومال اصغر کی کمر میں ڈالا تھا، اصغر کی کمر میں باندھا تھا اور کہا جاؤ میرے اصغر تو سپاہی بن جا. حسین نے جو یہ منظر دیکھا کہا رباب کوئی وصیتیں ہو تو کر دو. تو کہا مولا جب کہا وصیتیں کرو بیٹے کو، آپ کا حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت خدا کا نام آیا. اصغر کی آنکھیں ماں سے ملی اور جناب رباب نے پہلی وصیت یہ کی اصغر بیٹا میں سید ذاتی نہیں، اصغر بیٹا جب تیر لگے تو رونا نہیں، ہاں بیٹا جب تیر لگے تو رونا نہیں. اور بیٹا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب تو دادی اپنی دادی کی گود میں جائیں، تمہاری دادی تمہاری دادی تمہاری دادی خاتون جنت ہے، جب تو خاتون جنت کی گود میں جائیں اور ماں دادی کہے کہ ماں نے کنگھی دی ہے، ماں نے سرما لگایا ہے، ماں نے نئے کپڑے پہنائے ہیں، ماں نے نہلایا کیوں نہیں؟ تو بیٹا میری گلا نہ کرنا. کہا 3 دن سے پانی نہیں تھا، کہا 3 دن سے پانی نہیں تھا. اور بیٹا میری تیسری وصیت یہ ہے کہ آپ کا دادا ساقی کوثر ہے، جب آپ کا دادا آپ کو حوض کوثر پر لے کے جائے اور کہے کہ اصغر کوثر پیو تو ننھے ننھے ہاتھ جوڑنا اور کہنا دادا میری بہن سکینہ بہت پیاسا، میرا بابا بہت پیاسا ہے، میرا بابا بہت پیاسا ہے، میرا بابا بہت پیاسا ہے. ہاں اسی حالت میں حسین اصغر کو کربلا کے میدان میں لے کر آئے، اسی حالت میں حسین اصغر کو کربلا کے میدان میں لے کر آئے. آپ قاتل کے جملے سنیں، قاتل کے جملے سنیں، قاتل کے جملے سنیں. ہاں جب جناب مختار ہوا حاکم کوفے کا اور منہال آیا مدینے میں سجاد کے پاس تو کہا چاچا منہال کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفے سے. چچا مختار کیسے تھا؟ کہا کو دعائیں دے رہا تھا. کہا چچا جب مختار کے پاس جائیں تو میری طرف سے سلام کرنا اور کہنا میری اماں رباب ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے، نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ سائے میں بیٹھتی ہے. مختار حرملے کو پکڑ لے تاکہ میری اماں سائے میں بیٹھے. میرے دوستوں میرے بزرگوں جب یہ بات سنی سجدہ کیا، حرملے کو پکڑ کر لے کر آئے تو جناب مختار نے پہلے ہی سوال کیا تھا مختار مختار
جس ام فروا کا 13 برس کا قاسم شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہوئے، جس زینب کا 32 برس کا عباس شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے، جس لیلا کا 18 برس کا اکبر شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی۔ بتا تو نے اصغر کے ساتھ کون سا ظلم کیا تھا، جس کی ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے؟ تو حرملے نے کہا مختار مجھے قتل کر دو، اگر میں نے بات بتائی مومن نے سن لی تو وہ مر جائیں گے۔ مختار میں نے بڑا ظلم کیا تھا، مختار میں نے بڑا ظلم کیا تھا، جس تیر سے میں نے اصغر کو شہید کیا تھا وہ اصغر کے وزن سے کہیں زیادہ تھا، وہ اصغر کے وزن سے کہیں زیادہ تھا، اور جس تیر سے میں جانوروں کا شکار کرتا تھا یہ وہی تیر تھا۔ ہاں ہمارے مجتہدین نے لکھا کہ اصغر کی ایسی شہادت ہے جیسے مچھلی کی موت ہوتی ہے، اصغر کی ایسی شہادت ہے جیسے مچھلی کی موت ہوتی ہے۔ مچھلی کی موت کیسے ہوتی ہے؟ جب پانی سے باہر آتی ہے تو کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے، پھر کروٹیں بدلتی ہے، اور جب کروٹیں بدل کر تھک جاتی ہے تو اپنا چھوٹا سا منہ کھولتی ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے میں بڑی پیاسی ہوں، میں بڑی پیاسی ہوں۔ حرملے نے کہا جب میں نے اصغر کو تیر لگایا تو اصغر اوپر چلا گیا، حسین کے ہاتھوں پر آیا اور منہ کیا خیمے کے طرح، اماں میں ہنس رہا ہوں، اماں میں ہنس رہا ہوں میں روتا نہیں، اماں میں ہنس رہا ہوں میں روتا نہیں۔ ہمارے امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں فرمایا میرا سلام ہو ننھے منھے شہید پر جس کے ایک کان سے تیر لگا دوسرے کان سے نکلا اور حسین کے بازو میں پیوستہ ہو گیا۔ جب تیر حسین کے بازو میں پیوستہ ہو گیا اور اصغر حسین کے ہاتھوں پر آیا تو اصغر نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، بابا معاف کرنا، میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو تیر لگے لیکن بابا میں مجبور تھا، بابا گلا چھوٹا ہے تیر بڑا، بابا گلا چھوٹا ہے تیر بڑا، بابا گلا بڑا ہے تیر چھوٹا۔ ماتم